میں میٹرک میں تھا جب مجھے پہلی دفعہ محبت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ میں اکیڈمی جایا کرتا تھا جہاں ایک اور لڑکی بھی آتی تھی۔ وہ کوئی ایسی خوبصورت تو نہیں تھی کہ اس کی تعریف میں آسمان کے کراوے ملا دوں، مگر اس کی کافی اچھی صورت تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس وقت مجھے اکیڈمی کی سب سے خوبصورت لڑکی لگتی تھی۔ بس وہ ایک معاملے میں پیچھے تھی، وہ پڑھائی میں پوری سری سی تھی۔ الحمدللہ میں پڑھائی میں کافی زیادہ تیز ہوا کرتا تھا۔ خیر، قصہ مختصر، آتے جاتے میری اس سے سلام دعا ہونے لگی۔ میری کلاس میں اسے تھوڑی گپ شپ ہونے لگی جو رفتہ رفتہ گہری ہوتی گئی۔ ہم دونوں میں نمبر کا تبادلہ ہوا اور ہمارا رابطہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور میں اس وقت ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، کیونکہ وہ آغاز شباب جو تھا، مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ صحیح معنوں میں اسے اپنے فیوچر وائف کی نظروں سے دیکھنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ مل کر اپنے فیوچر پلانز بناتا تھا، اس سے ساری باتیں شیئر کرتا تھا۔ ہمارے میٹرک کے پیپرز قریب آئے تو وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اگر میرے نمبر اچھے نہ آئے تو میرے گھر سے میری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی۔ میں اسے کافی زیادہ تسلیاں دیتا کہ اللہ خیر کرے گا، تمہارے نمبرز اچھے آئیں گے، لیکن اس کی پریشانی کبھی بھی دور نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں جب محبت ہو تو بندہ 100 راستے نکال لیتا ہے۔ میں نے بھی ایک دوست کا دوست ڈھونڈ نکالا جو پورٹ میں جاب کیا کرتا تھا۔ خیر، اس سے بات کی، اس سے رابطہ کیا۔ ہر ایسے کاموں میں رازداری اور پیسہ دونوں چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے اسے رازداری تو دے دی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ مجھے کافی زیادہ پیسوں کا مسئلہ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی محبت سے کیسے پیسے مانگتا، اور میں اپنے گھر والوں سے کیا کہہ کر لیتا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے گھر والوں سے پیسے نہ ملتے، مجھے پیسے تو مل جاتے، لیکن مجھے وجہ بتانی پڑتی کہ مجھے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ خیر، کچھ پاکٹ منی، کچھ ادھار، کچھ بہانے کر کے میں نے گھر والوں سے پیسے اکٹھے کر لیے اور اسے میں نے پیسے دے دیے۔ میں نے اپنی محبت کو یہ بھی یقین دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پیسے اتنے ہی جمع ہوئے تھے کہ ہم دونوں میں سے ایک کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ خیر، اس کے بعد بھی میری محبت تھوڑا پریشان تھی۔ پیپرز ہوئے تو وہ رونے لگ گئی کہ میتھ، فزکس، کیمسٹری میں پکی فیل ہوں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یار کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تم پاس ہو جاؤ گی، بے فکر رہو۔ خیر، رزلٹ کا دن قریب آیا۔ اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، یقین جانے کہ وہ مسکراہٹ میں کبھی بھی زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ سب پیپرز میں وہ اچھے خاصے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ خوشی سے نہال وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرتی، اور میں اس کی خوشی سے نہال تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے اکیڈمی بدل لی اور وہ کسی اور اکیڈمی میں چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ہم دونوں ایک ہی اکیڈمی میں چلے جائیں، لیکن کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ ہمارا فون پر رابطہ متواتر رہتا تھا۔ مجھے 6 مہینے میں کبھی بھی موقع نہ ملا
کہ میں اس کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے چلا جاؤں۔ اس کے اکیڈمی میں اس کے ابو اس کو چھوڑنے آتے تھے اور لینے بھی وہی آتے تھے۔ خیر پھر کچھ یوں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، رابطے بھی کم کرنے لگی۔ تو اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ مجھے پریشانی اس وجہ سے تھی کہ میں اس کا دیوانہ تھا۔ اس وقت تو فرسٹ ایئر میں ہی اپنے امی ابو سے بات کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجنے کو تیار تھا کہ منگنی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے رابطہ کم ہونے پر پریشان ہو کر گھبرا کر اس بات پر زور دینے لگا کہ مجھے ہاں میں جواب دو، میں اپنے والدین کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ جیسے بھی اپنے گھر والوں کو منانا پڑے۔ ایک دن ہماری اس بات پر اچھی خاصی تلخ لڑائی ہو گئی۔ ایک تو اس کے نا اور دوسرا بہت کم رابطے کرنے پر بات بڑھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو صاف صاف کہتی ہوں، ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میری امی ابو کبھی بھی اس رشتے کے لیے مانیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں خوب چیخا چلایا، وہ اتنے عرصے سے اتنا آگے کیوں بڑھی؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، لیکن میں اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتی، اسی لیے بات ابھی یہیں ختم سمجھو۔ اسی لیے آج سے رابطہ تمہارا اور میرا ہمیشہ کے لیے ختم۔ ان 2 دنوں میں مجھ پر جتنا ڈپریشن گزرا، یقین کریں میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اس کا نمبر آف ہو گیا، فیس بک آئی ڈی بند ہو گئی، واٹس ایپ بھی میں کبھی پاگلوں کی طرح یہاں میسج کرتا تو کبھی وہاں، لیکن میری سب کوششیں بیکار ہو گئیں۔ اس کے بعد خیر ایک عرصہ ڈپریشن میں گزرا۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ میں اس معاملے میں صاف، فیئر اور سنسیئر ضرور تھا، اور خلوص سے اپنا منانا تھا اسے، لیکن کوئی مجنوں اور فرہاد نہیں تھا میں، جو اس کا روک لگا کر بیٹھ جاتا۔ رفتہ رفتہ وقت نے صبر دے دیا اور میں اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا۔ میرا فرسٹ ایئر گزر گیا۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات کے 1 مہینے پہلے تب کی بات ہے، ایک نئے نمبر سے بڑی دکھی اور لمبی شاعری کا میسج آیا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب میں اس نے اپنا نام لکھ کر بھیجا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اب میسج کیوں کیا؟ اس کا جواب میں مجھے میسج آیا کہ مجھے یاد آ رہی تھی۔ خیر اس کے بعد پھر اس کی وضاحتیں شروع ہو گئیں۔ اتنے عرصے بعد بھی میں تمہیں نہیں بھولی۔ اس وقت مجھ میں گھر والوں سے بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن میں اب گھر والوں سے بات کروں گی، تمہاری خاطر لڑوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ خیر کچھ دن بات چیت چلتی رہی، اور پھر ایک دن وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، تمہارے بعد میں بہت پریشان رہی ہوں، اور میں پڑھائی میں بھی بہت زیادہ پیچھے چلی گئی ہوں۔ مجھے فرسٹ ایئر میں بھی ایک سپلی ہے، گھر والوں سے بہت زیادہ بے عزتی ہوئی۔ اب اگر میرا رزلٹ اچھا نہ آئے تو میرے گھر والے مجھے آگے نہیں پڑھنے دیں گے۔ کہنے لگی بس اب تم سے ہی امید ہے۔ میں نے کہا میرے ہوتے ہوئے تمہیں کیوں ٹینشن ہو رہی ہے، میں ہر چیز ہینڈل کر لوں گا جیسے میٹرک میں کیا تھا۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس نے فون پر ہی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ پیپرز نزدیک آئے تو میں نے اسے بتا دیا کہ میری بات ہو چکی ہے، تم بے فکر رہو، سب پیپرز میں تمہارے اچھے مارکس آئیں گے، چاہے تم خالی شیٹ بھی جمع کروا کر آ جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد پیپرز ہونے لگے۔ وہ روز مجھے بتاتی کہ میرا پیپر کیسا ہوا ہے۔ مجھے جو 1-2 سوال آتے تھے میں بس وہی کر کے آتی تھی، اس کے بعد پیپر چھوڑ آتی تھی۔
پیپرز ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنی امی ابو کو اس کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو مجھے کہتی ہے کہ میں امی ابو سے بات کرتی ہوں۔ کچھ دن بعد مجھے کہنے لگی کہ میں نے بات کی تھی لیکن میری بہت زیادہ بے عزتی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری امی نہیں مانی اور میں اس پر زور دیتا رہا کہ انہیں مناؤ، لیکن وہ میری بات ٹال مٹول کرنے لگی۔ میں نے اسے ملنے کا کہا تو اس نے مجھے انکار کر دیا۔ ہمارا فاصلہ بڑھنے لگا۔ رزلٹ سے ایک دن پہلے میں نے اسے آخری میسج کیا، تیرا یار ڈیفالٹر تھا، ہویا کچھ بندے ڈیفالٹر ٹکر گئے۔ صاحب میں نے محبت ضرور کی تھی لیکن بے وقوف ہرگز نہیں تھا۔ اس میسج کی سمجھ اسے اگلے دن ہو گئی جب رزلٹ آیا ہوگا، کیونکہ میں نے نہ کوئی کسی سے بات کی تھی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اب بغیر کچھ کیے مجھے بے وقوف بنا کر، اپنا کام نکلوا کر مجھے ایک بار پھر سے دھوکہ دے کر چلی جائے گی اور ہنسی خوشی پاس ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے جو پاس ہونے کے لیے تیاری کرنی تھی وہ بھی نہیں کی۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنا نمبر، اپنی آئی ڈی سب کچھ تبدیل کر لیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مجھے اس کا علم نہیں، لیکن میں آپ سب لوگوں سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، محبت کو اپنی کمزوری مت بنائیں کہ اگلا بندہ آپ کا استعمال کر کے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ کا کام نکلوا کر سائڈ پر ہو جائے۔ اپنے جذبات کی قدر کریں، کیونکہ اس دنیا میں خود سے زیادہ ہمدرد کوئی بھی نہیں ہے۔